السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 23 جمادی الثانیہ سن 1445 مطابق 5 جنوری سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اسلام اعتدال و رحمت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ الحمد للہ الرحیم القدیر حثنا علی الاعتدال والتیسیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ برادران ملت ایمانیہ، میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کو پسند کرتا ہے، چنانچہ وہ بندے کو اس کی وسعت کے مطابق ذمہ داری دیتا ہے اور وہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، یعنی اس نے بندے کو محض انہی کاموں کا مکلف بنایا ہے جن کو وہ بلا کسی حرج اور تنگی کے پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر عنایت و مہربانی ہے اور یہ اس کے احسان و کرم کا ثمرہ ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے اور وہ اپنی مخلوق پر انتہائی مہربان ہے۔ وہ ان پر کرم کرتا ہے اور ان کے دینی معاملات میں آسانی فرماتا ہے، چنانچہ اس کا فرمان ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اسی لیے رب ارحم الراحمین تم کو انہی کاموں کا مکلف بناتا ہے جن کی تم طاقت رکھتے ہو، اور تم کو انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جن کو تم پورا کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم ما تطیقون من الاعمال۔ تم پر وہی عمل لازم ہے جن کو تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوتا تو ان میں سے آسان ہی کو اختیار کرتے تھے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ الغرض مومن بندہ اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں نہ تو غلو اور تشدد اختیار کرتا ہے کہ پھر اس پر ثابت قدم نہ رہ سکے اور اس پر ہمیشگی کرنے سے عاجز ہو جائے، اسی طرح نہ اس میں کوتاہی اور تساہلی برتتا ہے کہ اسے ضائع کر دے اور اس سے غافل ہو جائے۔ یہی وہ اعتدال اور میانہ روی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور اسی تعلیم کے ساتھ اس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والوں، اعتدال اور میانہ روی ہر کام میں مطلوب ہے، اور اس پر چلنے اور سہولت اختیار کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک اہم صورت خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا ہے اور افراط و تفریط سے بچنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ بڑی سعادت مندی ہے اس بندے کے لیے جو کھانے پینے
اور لباس و سواری میں بیچ کی راہ اختیار کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے، کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، حلال مال سے کھاؤ پیو، صدقہ کرو اور پہنو، یہ سب اس وقت تک جائز ہے جب تک اس کے ساتھ اسراف اور تکبر شامل نہ ہو۔ اور بڑی بشارت ہے ان بندوں کے لیے جو خرچ میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں جن کی باری تعالیٰ نے اس طرح تعریف و توصیف کی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ ایسے بندے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے، یعنی وہ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ الغرض انسان کو اپنے اوپر طاقت سے زیادہ خرچ کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور بیجا تعیش، شوبازی یا مفاخرت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بری حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو ایسی چیزوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے جو اسے حاصل ہی نہیں ہے، اور ایسی اشیاء کو اپنی ملکیت میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، غیر حاصل شدہ چیزوں پر فخر کرنے والا یعنی جھوٹی بڑائی دکھانے والا اس شخص کی طرح ہے جو فریب اور گناہ کا پوشاک پہننے والا ہے۔ دوسروں کی نقل کرنے کی فکر میں آدمی بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے اور دوسروں کی برابری کرنے کی خواہش انسان کو فضول خرچی تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے آدمی کو دوسروں کی جو چیز بھی پسند آ گئی یا جس چیز کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی تو اس کو خریدے بغیر نہیں مانتا، چاہے اس کے لیے ادھار لینا پڑ جائے۔ میرے بھائیو، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ آدمی بہتر ہے یا ایسا بندہ جو اپنی بنیادی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، پس وہ راحت و آرام میں ہوتا ہے اور قلبی اطمینان اور ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں میانہ روی اور اعتدال کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اقوال و افعال میں راحت و سہولت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت پر چلا دے اور ان کی بھی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا اس نے حکم دیا ہے۔ برادران اسلام، میرے نمازی بھائیوں، یقیناً وہ فیملی بہت خوش نصیب ہوتی ہے اور وہ عورت بہت بابرکت ہوتی ہے جو بیجا اخراجات سے بچتی ہے اور اعتدال، سادگی اور سہولت پر عمل پیرا رہتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها، عورت کی برکت میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے منگنی میں آسانی ہو اور اس کے مہر میں آسانی ہو۔ چنانچہ جب شادی سہولت اور سادگی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ خاندان کے لیے خیر و برکت اور دائمی الفت و محبت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پس فیملی کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ سہولت کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں اور اعتدال کو اپنا منہج حیات بنائیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے ان کو اپنے بال بچوں پر اعتدال سے خرچ کرنا چاہیے اور فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اور جس شخص کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ پس عقل مند فیملی
اعتدال، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ خرچ کرتی ہے اور اپنے اوپر غیر ضروری اخراجات کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الہدی الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوہ۔ راست روی، نیک سیرتی اور اعتدال پسندی نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ خاندان جس میں میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں اور باہم راحت و سہولت کا معاملہ کرتے ہیں۔ پس شوہر اپنی بیوی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ گھر کے کاموں کو اپنی اور اپنی بیوی کی مشترکہ ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر پر اس کی طاقت سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ڈالتی اور بیجا فرمائش کر کے اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی اور نرمی کرتے ہیں۔ یہی میاں بیوی کی وہ باہمی الفت و محبت ہے جس کو باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ خدائے اصدق القائلین کا فرمان ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا فرمائی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ایسا گھرانہ بڑا عقل مند ہوتا ہے جو اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتا ہے اور اپنے تمام معاملات میں اعتدال سے کام لیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی باہمی الفت اور مضبوط تعلق کو قائم و دائم رکھتا ہے، اور وہ قرض کے چکر اور اس کے جال میں نہیں پھنستا جس میں داخل ہونے سے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، لا تخیفوا انفسکم بعد امنہا، امن و اطمینان کے بعد اپنے آپ کو خوف میں مبتلا مت کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، وہ خوفناک چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، وہ خوفناک چیز قرض ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اعتدال پر ثابت قدم فرما، اپنی رضامندی کی توفیق عطا فرما، اور ہم کو اپنی خشیت اور اپنے تقوی پر زندہ رکھ، اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت سے نواز دے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مختوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔